والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ کے متعلق پڑھا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر رب العالمین نے اپنی تعریف کے متعلق فرمایا کہ میری تعریف کرو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ میری ہی قیامت والے دن بادشاہت ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی اسی کی بادشاہت ہے اور کل قیامت والے دن بھی اسی کی بادشاہت ہوگی۔ ہم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم نے اللہ کی تعریف آتی کلمات کہے، پھر ہم نے آگے اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، نہ ان لوگوں کا رستہ دکھانا ہے اللہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا تھا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا جو سیدھے رستے سے ہٹ گئے تھے۔ پہلے سے مراد یہودی اور گمراہ ہوئے وہ عیسائی۔ اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے رستے پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 3 ہے اور سورۃ البقرہ اس کا آغاز ہے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے۔ یہ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مدینہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اسی لحاظ سے یہ کتاب کی ابتدا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے اللہ اپنی کتاب کا تعارف کیسے کرواتا ہے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی کو اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے، لیکن کیا ہے میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کے طور پہ یہ بات کہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کسی سے سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ کسی سے سیکھا ہوا کلام ہے تو پھر مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتلاؤ، اس کا مفہوم بیان کرو۔ الف لام میم کیا ہے؟ یہ دنیا کائنات کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا، صرف اس کا معنی میرا رب جانتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم باقی قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، الف لام میم ہم کہیں گے تو اس کا بھی اللہ رب العالمین ثواب دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ولا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، پر فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 29 صورتوں کے آغاز کے اندر ان الفاظ کو نازل کیا ہے، اور یہی بات ہر دفعہ ہوگی کہ اس کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب اللہ اپنی کتاب کا تعارف کروانے لگے ہیں۔ جب بھی ایڈیٹر کوئی کتاب لکھتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے، تو اس کے اندر اپنی کتاب کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہے شروع کے اندر کہ میں نے اس کتاب کے اندر کیا کچھ نقل کیا ہے، کیا کچھ میں نے لکھا ہے۔
یہ بھی ایک کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ بھی اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے کچھ گزارشات پہلی آیت کے اندر فرمائیں گے، مزید پھر آگے متقین کی صفات بیان کریں گے۔ فرمایا ذالک الکتاب، اللہ اکبر، یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب لا ریب ہے۔ اس کو نازل کرنے والی ذات تنزیل من الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، اس اللہ نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے ڈرانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو گویا اللہ اپنی کتاب کے متعلق کہتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، اگر یہ کتاب کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس کے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف پاتے، لیکن یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اختلاف اور کوئی بھی شک نہیں ہے۔ فرمایا ہدن، یہ ہدایت کا باعث ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جہنم کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے، حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ہدن للناس، ہم نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے متعدد صحابہ کی حالات زندگی کو پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنتے ہیں تو اسلام کو قبول کرتے ہیں، زماد ازدی اسلام قبول کرتے ہیں تو پہلے قرآن کو سنتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سنا اور پھر اپنی زندگیوں کو بدل دیا، دارہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کتاب تو آئی تھی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، لیکن آج ہم نے اس کو کس طرح پیش کیا، کس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہم نے قرآن کا ادب کرتے ہوئے قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ ہمارا اب وہاں ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ بڑی گہری بات کہی اس نے، کہتا ہے ادب کرتے ہوئے ہم نے قرآن کو اتنا بلند رکھ دیا کہ اب وہاں ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ جس سے ہم نے رہنمائی لینی تھی، جس سے ہم نے اسلام کا رستہ ڈھونڈنا تھا، جس سے ہم نے صراط مستقیم کو ڈھونڈنا تھا، جس سے ہم نے جنت میں جانے کا ذریعہ حاصل کرنا تھا، جب ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو کھولا ہی نہیں تو پھر ہم نے اسی طرح دھکے ہی کھانے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر اختلافات، پھر مولویوں کے پیچھے، پھر کسی کے پیچھے۔ کاش ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا، آج ہمارا کوئی بھی فرقہ نہ ہوتا۔ اور حقیقت بات یہ ہے، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس قرآن پاک کو جو انسان ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، واللہ وہ اللہ کے ساتھ ایک تو شرک نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی فرقہ بنتا ہے، وہ اللہ کا مومن بندہ، متقی انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ ہدن للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے۔ کاش ہم نے اس سے اس طرح رہنمائی لی ہوتی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لی تھی۔ فرمایا یہ کتاب، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ہدن، یہ ہدایت والی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، یہ رستہ دکھلاتی ہے کن لوگوں کو؟ للمتقین، پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ابی یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے جناب عمر فاروق امیر المؤمنین، کبھی آپ ایسے رستے سے گزرے ہوں جس رستے کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آپ اس رستے سے گزرتے ہیں، آپ اس رستے سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے پہنوں سے کپڑے کو سمیٹ کے وہاں سے گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا مجھے لگ نہ جائے جس سے مجھے تکلیف ہو۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی کا معنی بھی یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے سیدھا گزر جائے۔
اور جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہی انسان متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے پرہیزگار ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بیان کر کے آگے سبق پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و تفریح کے لیے، شکار کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، تو ایک دفعہ نکلے تو کافی سخت گرمی کا موسم تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، ساتھیوں کو بولا کہ کھانا تیار کرو، کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ایک چرواہا پاس سے گزرا، اس کے پاس کافی بکریاں تھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے بندے ایک بکری دے دے، ہم کھانا بناتے ہیں، تمہیں بھی کھانا دیں گے۔ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، پہلے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہنے لگے اتنی سخت گرمی کے اندر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بکریوں کا چرواہا ہے، تم نے ان کے ساتھ سارا دن چلنا ہے۔ کہنے لگا میں غنیمت جانتا ہوں، اللہ نے جو مجھے یہ زندگی کے سانس دیے ہیں، میں اس سے غنیمت جانتے ہوئے میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو ذرا چیک کرتا ہوں اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ اس کے پاس کے جا کے کہنے لگے ایک بکری دے دو، ہم کھانا بناتے ہیں اور تمہارے لیے بھی افطاری کا گوشت تمہیں واپس دے دیں گے، یعنی تمہیں دے دیں گے، تم اپنا روزہ افطار کر لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ کہنے لگے مالک کو جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا جناب این اللہ، این اللہ، میں اپنے مالک کو تو یہ جواب دے کے مطمئن کر لوں گا، لیکن کل قیامت والے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف، جو جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اس کائنات کے اندر وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مالک کا پتہ کروایا، اس غلام کو خریدا اور جتنا اس کے پاس مال تھا، بکریاں تھیں، اس کو بھی خریدا، اور اس کو خریدنے کے بعد اللہ کے راستے کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اور فرمایا تو بھی آزاد ہے، جتنا مال ہے یہ بھی تمہیں میری طرف سے تحفے کے اندر قبول فرما۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، جو آج ہمیں بھی میسر آ جائے تو ہم بھی اللہ کے ہاں عظیم اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب متقی کی میرا رب چند نشانی بیان کرنے لگا ہے۔ فرمایا الذین متقی لوگ وہ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے پہلی کتابوں کو بھی نہیں دیکھا، پہلے انبیاء کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا پھر بھی ان سب چیزوں کے اوپر ایمان ہے۔ ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک لشکر کے اندر تھے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، ہم نے کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے بھی بہتر کوئی لوگ ہیں؟ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا، آپ کے ساتھ مدد کی، تعاون کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی بہتر کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا تم نے تو مجھے دیکھ کے پھر میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہو، تمہارے بعد جو آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری فضیلت شان اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی شان اپنی جگہ ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب بن دیکھے، ہر چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری نشانی دوسری چیز یہ ہے، صفت یہ ہے ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ متقی لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے، خشوع خضوع اختیار کرتے ہوئے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے،
اللہ کا بلاوا آیا ہے، مسجد کی طرف سے اذان بلند ہوئی ہے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ نے بلایا ہے، میں اللہ کی بات پر لبیک نہ کہوں۔ فرمایا وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، نماز فرائض اس کے اندر خشوع خضوع کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون کے ابتدا کے اندر فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کو پیدا کر لیا۔ تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اول ما یحاسب به العبد، کل قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو دوسرے معاملات بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز کے اندر پکڑا گیا تو دوسرے معاملات کے اندر بھی لولا پکڑا جائے گا۔ اس لیے بھائیو آئے ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں، اپنی نمازوں کو چیک کریں، میں 2 پڑھتا ہوں کہ 3 پڑھتا ہوں؟ 5 نمازیں میرے رب نے فرض کی ہیں، اور ان نمازوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، اور اگر جواب درست ہوا تو الحمدللہ انسان کامیاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کر لیتے، نماز نہیں پڑھ لیتے، زکوٰۃ نہیں دے لیتے، اس وقت میرے رب نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا ہے۔ جب یہ لوگ اس بات کو مان لیں گے اس وقت ان کا مال اور ان کا خون حفاظت کے اندر آ جائے گا۔ تو اس لیے نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے رب کے حضور ہم نے جھکنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ نماز ہے، نماز ہے۔ آئیے ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ انسان کا مال نہیں ہے، یہ آج تمہارا ہے کل کو کسی کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ فرمایا جو اس نے کھا لیا یہ اس کا تھا، جو اس نے پہن کے بسیدہ کر لیا یہ اس کا مال تھا۔ فَعَطَى فَقْتَنَا، جو اس نے اللہ کے راستے میں دے لیا یہ اس کا مال تھا۔ باقی تو ورثاء کا مال ہے، چاہے تھوڑا چھوڑ جائے چاہے زیادہ چھوڑ جائے، یہ حقیقت میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں آگے خرچ کر دیا، آگے بیچ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ تھوڑا ہے تھوڑا دے دو، لیکن اللہ کے راستے میں دینا ضرور ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی الاسلام نے 2 باتیں کہیں، اے اسماء اگر گن گن کے رکھو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، اگر ہاتھ روک لو گی تو اللہ بھی ہاتھ روک لے گا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک دانہ بوتے ہو، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ان 7 بالیوں پر میں 100 دانہ لگاتا ہوں، گویا تم نے ایک دانہ بویا 700 تمہیں لٹا کے دیتا ہوں۔ یہی صدقے کی مثال ہے، میرے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ہے۔ 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہیں 700 واپس لٹا کے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان دوسری طرف کیا کہتا ہے؟ مورچہ لگا کے بیٹھا کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریبی اور فقیری کا ڈر پیدا تمہارے دل کے اندر کرتا ہے، اگر تم مال دے گا تیرا مال ختم ہو جائے گا۔ فرمایا شیطان فقیری کا تمہیں کہتا ہے، رحمان تمہیں اس کی وجہ سے غنی کر دے گا۔ اور نبی الاسلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال میں کمی نہیں آتی۔
آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تیسری ان کی صفت یہ ہے يُنْفِقُونَ، جو وہ ان کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو ہر روز اللہ اپنے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ایک حدیث سن لیجیے پھر آگے پڑھتے ہیں، فضیلت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے دنیا کے اندر، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے اللہ وہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ اس فرشتے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے لیکن وہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اللہ دونوں فرشتوں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ روزانہ صبح کے وقت صدقہ کرنا ہے، چاہے 1 روپے کی گنجائش ہے 1 روپیہ کر دیں، 10 روپے کی گنجائش ہے 10 روپے کر دیں، 100 کی ہے 100 کر دیں، لیکن کرنا ضرور ہے ہم نے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، اور دینا اس کو ہے جو مستحق ہے، یہ مانگنے والوں کو نہیں دینا جو پروفیشنلی مانگنے والے ہیں۔ آگے چوتھی فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو متقی ہیں ان کی صفت کیا ہے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی کتاب، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں کتابیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم پہلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بندہ آیا مسجد کے اندر، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، سیاہ بال ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے بالکل ساتھ مل کے بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے کافی سوال کیے، اور تعجب والی بات یہ تھی وہ بندہ جو بھی سوال کرتا تھا ساتھ کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ کہتے تعجب والی بات یہ تھی، سوال کرتے کرتے ایک سوال یہ کیا ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھ، یہ ایمان ہے۔ جب یہ سوال کر کے چلا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے کون تھے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی، فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر، جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ سوال وہ کر رہے تھے لیکن کام تمہارا بنا رہے تھے کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ دین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ایمان پہلی کتابوں پر، فرشتوں کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں وہ مومن آپ پر بھی اور پہلے رسولوں پر بھی، لا نفرق بین احد من، کسی ایک نبی کے اندر بھی کوئی فرق ڈالتے نہیں ہیں۔ فرمایا وبالآخرۃ، اور 5ویں بات یہ ہے وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب اس کو پتا ہو کہ مجھے رب نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، میری ویڈیو ساری چل پڑے گی، میرا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، وہ بندہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ متقی لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ حساب کتاب کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جہنم میں جانے والا ہوگا، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اللہ کے سامنے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ بالآخرۃ، آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ آخری بات فرمایا اولئک، اللہ کی طرف سے دیکھیے کیا اعلان ہے، اللہ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، جو بندہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، فرمایا اولئک، میری طرف سے یہ اعلان ہے، علی ھدی، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ کامیابی اصل میں کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جس کا داخلہ جنت میں ہو گیا، یہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے، اور وہ انسان ناکام ہے جو جہنم کی بجائے جہنم میں داخل ہو گیا جنت کی بجائے۔ یہ انسان خواب و خسیر، یہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، یہ ذلیل ترین انسان ہوگا، یہ بد نصیب انسان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں متقی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ جن کے اندر یہ 5 صفات آ جائیں۔ یعنی کیا؟ ایمان رکھنا غیب کے اوپر، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ نمبر 4 پہلی کتابوں پر ایمان کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی پہلے رسولوں پر کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ ان کے لیے میرے رب کا اعلان ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، صفات پڑھی ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور متقی لوگوں کی صف کے اندر اللہ ہمیں بھی شامل فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان